احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ حضرات نے موضوع مشاہدہ فرمایا کہ قاتلین شہدائے کربلا کا انجام۔ اس موضوع کو بیان کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دوستوں کا اصرار تھا کہ ہم شروع سے یہ سنتے آئے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کے بعد ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ جتنے لوگ تھے اس معاملے میں ملے ہوئے ان کا انجام کیا ہوا، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ اس پر بھی کوئی گفتگو ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، اس موضوع کو بیان کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج کل بہت سے لوگ جو ہے وہ یزید کی حمایت میں بول رہے ہیں اور اس کو نیک، صالح اور پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے جب کوئی فتنہ جنم لیتا ہے تو دینی طلباء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر وہ ضرور کلام کریں تاکہ فتنہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ عزیزان محترم، آپ لوگوں نے صرف یہی سنا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے شہدائے کربلا جو تھے جب شہید ہو گئے، یہ فتنہ شاید ختم ہو گیا۔ دوستو، یہ ہماری قیاس آرائی ہے، یہ فتنہ ختم نہیں ہوا، یہ فتنہ اور بڑھتا رہا، حتیٰ کہ اس بات کا جواب کبھی یزیدی ٹولہ قیامت تک نہیں دے سکتا جو یزید کو بچانے کے چکر میں ہے کہ جی وہ تو اس حضرت امام حسین کی شہادت میں شریک ہی نہیں تھا، یہ تو دوسرے لوگوں نے شہید کر دیا۔ تو یارو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، چند حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر وہ شریک نہیں تھا تو جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، وہ چپ کر جاتا، خاموش ہو جاتا، اب اس کے لیے تو سارے معاملات ختم ہو گئے تھے۔ جب حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے تو پھر یزید نے شراب کو حلال قرار دے دیا، بہن بھائی کا نکاح پڑھانا جائز قرار دے دیا، بے حیائی، عریانی، بد کرداری کو اس نے عروج بخشا، یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد اس نے جو سب سے بڑی خباثت کی وہ یہ ہے کہ اس نے اس معرکہ کربلا کے بعد مدینے پر حملہ کر دیا۔ یہ آپ کے علم میں نہیں ہے اکثر لوگوں کے کہ یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ اب اس بات کا کیا جواب کریں گے لوگ جو ڈیفینس کرتے ہیں یزید کا؟ وہ اس چیز کی وضاحت کیسے کریں گے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا؟ کیونکہ کتب حدیث اور کتب تاریخ بھری پڑی ہیں کہ یزید نے مدینے پر حملہ کیا اور نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔ 67 ہجری میں یہ یزید نے ایک لشکر بھیجا مسلم بن عقبہ کو، 20,000 فوج دے کر اس نے جا کے مدینے پر حملہ کر دیا، اور مدینے پر حملہ جو کیا وہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، اس لشکر نے تقریباً 700 صحابہ کو شہید کیا۔ صحابہ اور تابعین کی تعداد کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو 10,000 لوگوں کو شہید کیا گیا مدینہ منورہ کے اندر۔ عورتوں کی عزتیں پامال کی گئیں اور محبوب علیہ السلام کے شہر مقدسہ کو خون سے رنگین کیا گیا۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اس یزید پلید نے مسجد نبی شریف پر حملہ کر کے وہاں کے ائمہ کو قتل کرایا، مؤذنین کو قتل کروایا، مسجد نبی کی بے حرمتی کی، محبوب علیہ السلام کے روضہ مقدسہ کی بے حرمتی کی، مسجد نبی کے اندر گھوڑے باندھے گئے اور استقبال بنا دیا گیا مسجد نبی شریف کو۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں اور جید تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یزید کی فوج نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا ہے، مسجد نبی شریف کو پامال کیا گیا ہے، محبوب علیہ السلام کے روضہ مقدسہ منورہ مطہرہ کی بے ادبی، بے حرمتی کی گئی ہے، تو اس نے اپنے آپ پر دیوانہ پن طاری کر کے نا
محبوب علیہ السلام کی قبر انور پر لپٹ کے 3 دن پڑے رہے، اور حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم 3 دن تک محبوب کے روضہ منورہ سے اذان کی بھی آواز آتی تھی، محبوب علیہ السلام جماعت بھی کراتے تھے۔ بہر تو یزیدی حکومت وہاں پر تسلط کر چکی تھی، میں 3 دن محبوب کے پیچھے نماز بھی پڑھتا رہوں، اقامت اور اذان وہی سنتا رہوں جو روضہ پاک کے اندر آتی تھی۔ عزیزان محترم، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی حیات النبی کا ایک باب کھلتا ہے کہ میرے آقا اپنی قبر انور میں زندہ و جاوید ہیں، اور اپنے صحابہ کے ساتھ اذان بھی ہوتی رہی، اقامت بھی ہوتی رہی۔ آج کل نا عجیب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ مجھے رات ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے جی میں نے ترمذی شریف اور نسائی شریف یہ کھول کے رکھی ہوئی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں۔ میں کہا جی اچھا جی، اچھی بات ہے۔ کہتے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے علماء ہمیں کہتے ہیں محبوب علیہ السلام نور ہیں۔ میں نے کہا بالکل آپ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، آپ کی بشریت کا انکار بھی کفر ہے، نورانیت کا بھی انکار کفر ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ کہتے پھر یہ حدیث پاک میں ہے اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ مجھے نور بنا، و دمی نورا و لحمی نورا و شعری نورا و بصری نورا۔ یہ تو حدیث پاک میں سیاستہ میں، اگر محبوب نور تھے تو پھر یہ کیوں فرما رہے ہیں اللہ مجھے نور بنا؟ میں نے کہا ڈھینگری ہو، دوسرے پہلے تمہیں ہم جواب دے کے آگے نور ہونے کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے نور بنا، کس لیے کہ میں دعا مانگوں گا میری امت کے لیے، یہ میری سنت بن جائے گی، یہ دعا مانگتے رہیں گے اللہ ان کو بھی نور و نلا نور کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کہنے لگا یہ تو ہے۔ میں نے کہا یہ ہے، اگر اعتراض کرنا تمہارا کام ہے، جواب دینا دین کے خدام کا کام ہے۔ یہ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے سیکھنے کے لیے سوال کرنا، اس پر کوئی پابندی نہیں، ایک ہوتا ہے ویسے ہی اعتراض کرتے رہنا۔ جب کوئی آپ کو دیکھے نا بھئی ویسے ہی کبھی سرکار کی شان پہ، سیاستدانوں کی جھنڈیوں پہ اعتراض نہیں، محبوب کا میلاد ہے تو اعتراض، ان کے جلوس پر اعتراض نہیں، محبوب کا میلاد ہے تو اعتراض۔ پریشان نہیں ہونا، ایک بات کو یاد رکھنا، ایک جملہ عربی کا یاد رکھنا کہ النفاق یورث الاعتراض، کہ منافق کی وراثت ہی اعتراض کرنے، وہ اپنی وراثت کیسے چھوڑے؟ نہیں سمجھ آئی؟ مسلمان کی وراثت ارکان اسلام پر پابندی کرنا ہے نا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، کوئی مسلمان اس کو چھوڑتا ہے؟ نماز تو یزیدی چھوڑتے ہیں، روزہ تو یزیدی چھوڑتے ہیں، زکوٰۃ دینا تو یزیدی چھوڑتے ہیں، حج ادا کرنا استطاعت کے باوجود نہ کرنا یہ بھی یزیدی کرتے ہیں۔ مسلمان تو نہیں چھوڑتا نا، مسلمانوں کا تو یہ شعار ہے۔ تو جس طرح مسلمانوں کا شعار ہے نماز پڑھنا، منافق کا شعار ہے اعتراض کرنا، تو لہٰذا اس کو اپنی وراثت پر عمل کرنے دو۔ اگر وہ اعتراض کرتے جائیں گے منافق، تو عاشق جو ہے ہمیشہ جواب دیتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، جب مسلم بن عقبہ کو یزید نے 20,000 کا لشکر دے کر بھیجا، اس نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ ایک نوجوان، مدینے کے نوجوان بچے کو اس نے گرفتار کر لیا۔ اب ماں گئی بچے کو چھڑانے کے لیے۔ جب ماں اس مسلم بن عقبہ کے پاس گئی بچے کو چھڑانے کے لیے، اس نے کہا بڑھیا تیرے لیے یہ کام ہے کہ تو زندہ ہے، تو بچے کو لینے کے لیے آئی ہے؟ اس نے ماں کے سامنے بچے کا سر قلم کر دیا، سر ماں کو پکڑا دیا۔ اب جس ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے کسی نوجوان بچے کا، بچہ اولاد چاہے بوڑھی بھی ہو جائے، ماں باپ کے لیے تو بچہ ہی ہے نا، تو سر قلم کر کے دے دے، اس کے دل پر کیا گزرے گی، اس پر کیا کیفیت ہوگی؟
تو مسلم بن عقبہ نے جب سر قلم کر کے نا ماں کو دیا تو ماں نے بیٹے کا سر ہاتھ میں رکھا اور کہا رب کعبہ کی قسم جب تک تیرے جسم کو نہیں جلاؤں گی زندہ یا مردہ مجھے چین نہیں آئے گا، میں نے رب کی قسم کھائی ہے تجھے زندگی میں جلاؤں گی یا مر کے تیری لاش کو ضرور جلاؤں گی، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا۔ اب اس نے مسجد نبی کی بے حرمتی کی، عزتوں کو پامال کیا، مسجد نبی کو استقبال بنایا، گھوڑے باندھے گئے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، مکے کی طرف حملہ کرنے کی نا فوج کو مکے کی طرف روانہ کر دیا۔ اچھا جو مومن تھے وہ یزید کے دور میں تو صحابہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ وہ جو ان کا مذہب تھا وہ مسلط تھا نا یزیدیوں کا۔ تو مجھے یہ بتائیں اگر کسی مسجد میں یزیدی مسلط ہو جائیں تو کیا خیال ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا چھوڑ دینی چاہیے؟ بولیے، آپ مفتی ہیں نا، آپ بتائیں۔ تو کوئی صحابی اور یزید کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تو اس وقت کی جو یزید تھا وہ اہل بیت کا دشمن تھا، آج کے یزید بھی اہل بیت کے دشمن ہیں۔ صحابہ نے یہ بتایا کہ حکومت کسی کی بھی ہو جائے امام ہم اسی کو بنائیں گے جو حسینی ہوگا، یزیدی ہمارا امام ہو نہیں سکتا۔ آج ہم سے پوچھتے ہو تو دوستو کبھی خود بھی عقل استعمال کر لیا کرو، اللہ نے تدبر اور تفکر کے لیے حکم دیا ہے۔ اب یہ مسلم بن عقبہ فوج لے کے نا مکے کی طرف چلا، مکے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ راستے میں اس کو فالج گرا، مر گیا۔ جب مرا نا تو اس کی قبر راستے میں بنا دی گئی۔ اب جب اس ماں کو پتہ چلا جس کا بیٹا شہید ہوا تھا، وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے آئی کہ اس کو قبر سے نکال کے میں اس کو جلاتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، قسم اٹھائی ہے۔ جب اس کی قبر کھودی گئی تو ایک بہت بڑا سانپ اس کے ناک کے اوپر ڈس رہا تھا۔ پھر اس نے لوگوں نے کہا بھئی اس کو کچھ نہ کہا، یہ اللہ کے حوالے ہے، اب یہ اللہ ہی سے انتقام لے گا۔ تو کہنے لگی نہیں میں نے قسم اٹھائی ہے، میں اس کو جلا کے ہی چھوڑوں گی۔ پھر پاؤں کی طرف اس نے قبر کھدوائی تو دیکھا پاؤں کی طرف بھی بڑا اژدہا اس کو لپٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا بی بی اس کو چھوڑ دے، کہنے لگی نہیں میں نے قسم اٹھائی ہے۔ اب مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، میرے مالک میں نے تیری قسم اٹھائی ہے، یہ جو تیرے فرشتے ہیں نا عذاب کی صورت میں مسلط ہیں، ان کو ہٹا لے، مجھے اپنی قسم پوری کر لینے دے۔ اور تو دیکھ تو صحیح، میں یہ قسم اس لیے پوری کرنا چاہ رہی ہوں، صرف اس نے میرا بیٹا شہید نہیں کیا، خاندان نبوت کے کئی یوسف اس نے شہید کیے ہیں، تیرے محبوب کے کئی امتی اس نے شہید کیے ہیں، ابھی اس کو جلانے کی اجازت دی جائے۔ ابھی مصلی سے بی بی اٹھی نہیں تھی، سانپ چلے گئے، اس عورت نے اس آدمی کے جسم کو، مسلم بن عقبہ کے جسم کو جلا دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ خاندان نبوت سے بغض رکھنے والے لوگ دنیا کی بھی آگ کا ایندھن بنتے ہیں اور آخرت کی آگ کا بھی ایندھن بنتے ہیں۔ یارو جب یہ یزیدی فوج یزید کے حکم سے مدینے پر آئی تو آج اس کا تحفظ کرنے والے لوگ، میرا ان سے سوال ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث کو بھول گئے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ سے مکر و فریب کرے گا یا جنگ کرے گا وہ اس طرح پگھلایا جائے گا آگ کے اندر جس طرح نمک پانی میں پگھلا دیا جاتا ہے۔ تو اہل مدینہ کے 10,000 لوگ شہید ہوں اور آج کا ملا ممبر پر بیٹھ کر وکیل یزید بنے، جبکہ چاہیے یہ تھا یہ وکیل حضرت امام حسین ہوتے، یہ وکیل شہداء کربلا ہوتے، یہ ممبر پہ بیٹھ کے یزید کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر ہے، جو مدینہ منورہ کے لوگوں سے برائی کا ارادہ کرے یا ان کو ڈرائے اس کو جہنم کی آگ میں اس طرح ڈالا جائے گا جس طرح رانگا کو پنگلایا جاتا ہے، یعنی چمڑے کو رنگنے کے لیے اوپر جو کیمیکل لگاتے ہیں نا اس سے وہ سارا مواد پگھل جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح کوئی ایسا جہنم کا کیمیکل ان پر ڈالا جائے گا جو مدینہ منورہ والوں کو ڈراتے ہیں یا مکر و فریب کرتے ہیں، اسی طرح وہ پانی آگ کے اندر پگھلا دیے جائیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ یزید کی حمایت کرنے والوں کبھی مدینہ کے فضائل بھی پڑھ لیا کرو، اہل مدینہ کی محبتیں بھی پڑھ لیا کرو۔ اور کنز العمال کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا اللہ اسے خوف میں مبتلا کرے گا۔ اور چشم فلک نے دیکھا کہ کیسے کیسے وہ خوف میں مبتلا ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی مدینہ کے لوگوں کو خوف زدہ کرے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، نہ اس کا فرض قبول ہوگا قیامت والے دن، نہ اس کے نوافل قبول ہوں گے۔ اب مدینے والوں کو پریشان کرنے والوں کو تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے، فرشتوں نے بھی لعنت بھیجی ہے،
لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان کو لعنت بھیجنے کے بجائے آپ درود شریف پڑھیں یا اپنی آپ کی سوچیں، لعنت پہ ٹائم ضائع نہ کریں۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو لعنتی نہ سمجھا جائے اور اس کے دفاع میں اتر آ جائے اور اس کو بتایا جائے نہیں نہیں یہ تو شہزادوں کی جنگ تھی، اس میں کچھ نہیں۔ آئے روز نیا فتنہ، آئے روز نئی بات۔ ابھی پچھلے دنوں میرے ایک بچے نے مجھے سوال کیا، میں نے جواب اس کا جمعے پہ دینا تھا، مجھے بات بھول گئی کہ جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تقریر کی، ضمناً مجھے بچے کو دیکھ کے سوال یاد آ گیا کہ جی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 جگہ پہ نظر آئے، اور پھر دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار ہے انہوں نے بھی یہ تقریر کی۔ یہ سمجھ سے باہر ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک بندہ 40 جگہ پہ متعدد کیسے نظر آئے، سمجھ سے باہر ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی جواب دینا اتنا مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جب میرے آقا معراج پہ گئے، حضرت بلال تو مکی کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تو قدموں کے چلنے کی آواز تو جنت میں آ رہی تھی، اور محبوب نے بتایا میرے غلام اگر زمین پر ہوں تو وہ جنت میں نظر آ سکتے ہیں، اور جب یہ جنت میں ہوں گے پھر ان کے نظر آنے کا عالم کیا ہوگا؟ تو مجھے یہ بتائیں قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ ہے کہ نہیں؟ ارے تم تو زندگی پر سوال کرتے ہو، اگر تم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو تو آج بھی میرے غوث اعظم نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ اب تو جنت میں ہے۔ جب محبوب کے غلام زمین پہ رہ کے جنت میں نظر آ سکتے تو جنت والے زمین پہ کیوں نظر نہیں آ سکتے؟ اور اسی طرح کئی احادیث مبارکہ ہیں، وقت نہیں ہے لیکن ایک اشارہ دے دوں۔ اس وقت یہ تقریر چل رہی ہے، لائیو پوری دنیا پہ دیکھی جا رہی ہے۔ اب ہم تو جامع مسجد مزری میں خدادت کالونی میں بیٹھے ہیں، اور سننے والے ہمیں امریکہ میں بھی سن رہے ہیں، یورپ میں بھی سن رہے ہیں، پاک ہند میں جہاں جہاں بھی لوگ اٹیچ ہیں سارے سن رہے ہیں۔ تو نبی کا ادنا سا غلام 1450 سال بعد ایک مسجد میں بیٹھ کر پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ تو جب ادنا سے نبی کے غلاموں نظر آ سکتے ہیں متعدد، جہاں بھی کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، تو اگر روحانیت کھل جائے تو پھر نبی کے غلاموں کو دیکھنے والی اللہ آنکھ عطا کر دے تو غوث اعظم 40 نہیں 40,000 جگہ بھی نظر آ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ عزیزان محترم، پھر یزیدی حکومت نے مکے پر حملہ کیا، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا گیا، سنگ باری کی گئی، وہ منجنیق جو ہے پہاڑ کے اوپر کھڑی کر کے پتھر پھینکے گئے، سہل حرم کے اندر پتھر آئے، خانہ کعبہ جل گیا، خانہ کعبہ کے شتیر جل گئے۔ وہ جو دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا، اس کا سر اور اس کے جو پاؤں تھے وہ کھور وغیرہ موجود تھے، یہ یزید کے اس پالیسی کی وجہ سے وہ بھی جلا دیے گئے۔ مجھے یہ بتائیں، مکے والوں کو بھی پریشان کرے، مدینے والوں کو پریشان کرے، ایسا امام تمہارا ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو امام وہ ہیں جو حرمین شریفین کا بھی احترام کرنے والے ہیں اور اہل محبت کا بھی احترام کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ یزید مر گیا نا، وہ کیسے مرا؟ بس کتے کی موت مر گیا۔ وہ کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا تھا، وہ اس کے عشق میں چلا گیا، وہ جنگل میں لے گئی اور جا کے اس نے اس کو خنجر ٹپا دیا اور کہا کہ جو اہل نبوت اور خاندان نبوت کا دشمن ہو وہ محبت کے قابل نہیں، وہ زہر کے قابل ہے۔ وہ وہاں پہ مرا اور وہاں اس کی قبر بنی جہاں لوگ پورے گند پھینکتے ہیں، اس کی قبر کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اور جنہوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا کہ بلا آپ گئے ہیں، دیکھا عراق میں آج بھی ان کی قبر بادشاہت کر رہی ہے۔ تو یزید مر گیا، یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید، اس کو تخت میں بٹھا دیا گیا، 21 سال اس کی عمر تھی، وہ نیک اور صالح تھا۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ زندوں سے مردے اور مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ یہ فتوے باپ کے نیکیوں کو دیکھ کر اولاد کی برخورداری پر باپ کی عزت کو نہیں اچھالنا چاہیے، اور باپ اگر گناہگار ہو
فاسق ماجر ہو تو بیٹا نیک پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہوں۔ تو اب یہ معاویہ بن یزید اس نے کہا جس تخت کے اندر خاندان نبوت کا خون شامل ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 3 دن سے 20 دن کی روایت ہے، وہ بیٹھا رہا، نکلا ہی نہیں، پھر فوت ہو کے نکلا۔ اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے، آپ ہی اب سب کچھ ہیں، لیکن مروان نے پھر بغاوت کر کے قبضہ کر لیا۔ پھر مروان جس دن مروان کے گھر میں عبد الملک پیدا ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا آج بیٹے نے باپ کو جنم لیا، یہی اس کو مارے گا۔ یہ جو عبد الملک تھا جب اس کا دور حکومت آیا تو اس نے کوفے کا گورنر بنایا مختار ثقفی کو۔ اب یہ بات توجہ سے سننے کی ہے، ہمارے کئی لوگ جب عراق جاتے ہیں نا مختار ثقفی کی قبر کو چمٹے ہوتے ہیں، چوم رہے ہوتے ہیں۔ ایک جاہل سجادہ نشین بھی میرے گل پڑ گیا تھا، میں نے منع کیا تھا اس کی قبر کو مت چومو، تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے۔ تو مختار ثقفی جب کوفے پر گورنر بنا اس نے اعلان کیا کہ میری فوج والو جس نے حضرت امام حسین پر ستم کیے ہیں بتاؤ کون کون ہے، لسٹ بنا کے دو، میں ان کو چن چن کے ماروں گا۔ اور مختار ثقفی نے چن چن کے ان کو مارا۔ سب سے پہلے اس نے عمر بن سعد کو مارا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، عمر بن سعد کون ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ اور سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ تھوڑا سا تعارف کرا دوں، میرے آقا کے جتنے صحابہ ہیں وہ یہ کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حضرت سعد تیری قسمت پہ قربان جائیے۔ جب جنگ احد ہوئی میرے آقا بار بار فرما رہے ہیں سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، وہ سعد ابن ابی وقاص ہے۔ باپ ایسا وفادار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بیٹا ایسا نامراد ہے جس نے سب سے پہلا تیر کربلا میں چلایا رے کی حکومت لینے کے لیے، وہ عمر بن سعد۔ ایک نکتہ ناراض نہ ہوں تو بیان کر دوں، حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا اہل بیت کا دشمن ہو سکتا ہے تو تیرے میرے پیر کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کی؟ اوے نسلوں تک پوجنے والے، اوے سجادہ نشینوں کو مقدس گائے بنانے والوں، یہ یاد رکھنا کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد اگر گستاخ ہو سکتا ہے، اہل بیت کا دشمن ہو سکتا ہے تو تیرے میرے پیر کا بیٹا بھی گستاخ ہو سکتا ہے۔ مت چومنا، جو صحابی رسول ہے اس کا مقام اپنا ہے، جو یزیدی ہے اس کا مقام یزیدیوں والا ہے، حسینی کا مقام حسینی والا ہے۔ میں کسی پیر کے بیٹے کو پیر ماننے کا قائل نہیں ہوں، بربلا کہہ رہا ہوں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اگر کوئی بندہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلے گا، محبوب کی غلامی کرے گا، جو میرے نبی کا غلام ہے، وہ چاہے کسی پیر کا بیٹا نام بھی نہ ہو، میرا وہ امام ہے۔ وہ کسی مزدور کا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ کسی صفائی جھاڑو دینے والے کا بیٹا کیوں نہ ہو، جو نبی کا غلام ہے، خدا کی قسم میرا امام ہے۔ اور اگر پیر کا بیٹا ہے مگر یزیدی کردار رکھتا ہے، میں اس کو جوتی کی نوک میں لکھتا ہوں، میرا کچھ نہیں لگتا، میرا وہی ہے جو حضرت امام حسین کا غلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ رائے کی حکومت لینے کے لیے عمر بن سعد نے کربلا میں سب سے پہلا تیر چلایا تھا، اور لیکن اس کو کچھ نہیں ملا۔ مختار ثقفی جب اس کے گھر گیا تو اس نے کہا، اس کے بیٹے کا نام حفظ تھا، کہا جاؤ اپنے باپ کو باہر نکالو۔ اس نے کہا صحیح، میرا باپ تو گوشہ نشین ہو گیا ہے، وہ تو اللہ اللہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت وہ نامراد اللہ اللہ نہیں کر رہا تھا جب حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آگے تھا، جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ جب اس کو پکڑ کے لایا گیا، مختار ثقفی کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ مختار ثقفی نے کہا آج تجھے درویشی یاد آ گئی ہے، آج تجھے مصلی یاد آ گیا، آج تجھے تسبیح یاد آ گئی، جب کربلا کے اندر سرکار کے خاندان کو شہید کیا جا رہا تھا تجھے شرم نہیں آئی، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ عمر بن سعد کو قتل کر دیا گیا تو بیٹا حفظ کہنے لگا اب تو زندگی کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا ہاں کوئی فائدہ نہیں، کہ جب تیرا باپ نے حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا اس وقت تمہیں زندگی نظر نہیں آئی، حضرت علی اکبر کو شہید کیا تھا تمہیں زندگی نظر نہیں آئی، حضرت علی اصغر کو شہید کیا تھا تمہیں زندگی نظر نہیں آئی۔ اس نے تلوار نکالی، باپ کو بھی قتل کر دیا، بیٹے کو کہا تم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن حسین کے بدلے عمر کا سر، علی اکبر کے بدلے حفظ کا سر، تم ان جیسے نہیں ہو سکتے، یہ بھی کہا تم نہیں ہو سکتے، لیکن میں نے بدلہ لے لیا۔ اس کا یہ حشر ہوا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جو ابن زیاد تھا نا، اس کو جب قتل کیا گیا، وقت تھوڑا ہے، وقت ایک تو طبیعت مانتے وقت ختم ہو جاتا ہے، قتل کیا گیا
تو وہ مختار سقفی کے سامنے جب رکھا گیا نا تو ایک غیب سے سانپ آیا، اس کے منہ سے نتنے سے اندر گھسا اور منہ سے نکل آیا، 3 بار ایسا ہوا۔ یہ بتا دیا گیا کہ اہل بیت کے دشمن کا یہ حشر ہے۔ میں ایک اہل سنت کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملا کاشفی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی اور فرمایا تیرا جو بھائی ہے نا یہ فوت ہوا ہے، جو لوگ تو اس سے لڑتے رہے ہیں، تیری مرضی اس کو معاف کرے یا نہ کرے، تیری مرضی، اس کا بدلہ تو خود لے، لیکن جو امام حسین کے قاتلین ہوں گے میں رب ہو کے خود ان کا بدلہ لوں گا، خود بدلہ لوں گا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا یہ خولی جو تھا نا اس کا حشر بھی ایسے ہی ہوا کہ اس کی یہ جب حضرت امام علی مقام کا سر لے کے گیا نا گھر میں تو تنور کے اندر رکھ دیا، کیوں کہ ان کی جو گھر والی تھی وہ محب اہل بیت تھی، خولی کی گھر والی محب اہل بیت تھی۔ یار مجھے یہ بتاؤ اگر فرعون کی بیوی آسیہ ایمان والی ہو سکتی ہے تو مسلمانوں میں ایسے بے ایمان ہزاروں میں نے دیکھے ہیں جن کی وہ خود بے ایمان ہے، گھر والیاں عاشقہ ہیں، محب اہل بیت ہیں۔ تو وہ جناب والا خولی نے تنور کے اندر چھپا دیا، رات کو جب وہ اٹھی نا نفل پڑھنے کے لیے اس نے دیکھا تنور سے انوار و تجلیات کی بارش آ رہی ہے، اور حضرت حوا آئی ہوئی ہیں، حضرت مریم آئی ہوئی ہیں، حضرت آسیہ آئی ہوئی ہیں، اور حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آئی ہوئی ہیں، اور حضرت حسین کے سر کو بوسہ لے رہی ہیں، اور وہ پریشان ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا تیرے خاوند نے خولی نے یہ میرے حسین کا سر یہ یہاں پہ لے کے آیا ہے۔ وہ بے ہوش ہو گئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا۔ اور جب آئی تو اس نے کہا بدبخت میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے کہا تو میرے بچوں کی ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں، جو حسین کے بچوں کا نہیں ہو سکتا وہ میرے بچوں کا بھی نہیں ہو سکتا، میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جب وہ جانے لگی، اچھا ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب مختار سقفی نے بندے بھیجے نا کہ جاؤ اس خولی کو پکڑ کے لے آؤ، اس خولی کو پکڑنے کے لیے گئے تو اس نے اپنی بیوی کو کہا میرا نہ بتانا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ یہ بوجھ میرے سر سے ہٹ ہی جائے، جو اہل بیت کا دشمن ہو میرا خامد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے اوپر سے کہا مجھے نہیں پتا، اور اشارے سے کہا ادھر پڑا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا، اور اشارے سے کہا یہاں پڑا ہوا ہے۔ اس کو نکال کے صرف جلایا نہیں، قتل نہیں کیا گیا، اس کی ٹوٹے ٹوٹے کر کے نا آگ میں جلایا گیا، اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑایا گیا کہ پتہ چلے جو اہل بیت کے دشمن ہیں دنیا میں بھی آگ ایسے جلاتی ہے، آخرت کی آگ بھی ان کو ایسے ہی جلائے گی۔ عزیزان محترم، شمر کو قتل کر کے نا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اسی طرح مجھے جو مختار سقفی ہے نا، آپ عراق جائیں تو حضرت مسلم بن عقیل کی دربار کے احاطے میں اس کی انہوں نے مزار بنا رکھی ہے دوسری برادری نے، اور ہمارے جو جاہل لوگ جاتے جا کے وہاں پہ چومنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک دربار کا سجادہ نشین پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھایا، میں نے کہا دیوان صاحب پڑھ بھی لیتے آج آپ کو تمیز ہوتی، پتہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہتے جی مختار سقفی کی۔ میں کہ تجھے پتہ ہے اس نے کیا کیا تھا؟ کہتے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا اس نے اہل بیت کے دشمنوں کو قتل تو کیا تھا لیکن بعد میں اعلان نبوت کر دیا تھا۔ بات نہیں سمجھے؟ اب چاہے وہ جتنی نیکیاں کرے اور وہ جھوٹا نبی بننے کی کوشش کرے وہ تو مرتد ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے فوج بھیجی تھی، اس کے ساتھ مقابلہ کر کے مختار سقفی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ارے جو اعلان نبوت کرے یا نبی ہونے کے بارے میں سوچے، میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، لوگوں یاد رکھنا جو میرے مقلدین ہو حنفیوں یاد رکھنا، اگر تمہیں پتہ چلے کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا مت جانا کہ جا کے سنے تو صحیح کہتا کیا ہے۔ اس سے کہنے سے شک لازم آئے گا کوئی اور نبی ہو سکتا ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے، کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے کہا جا کے میں سنتا ہوں کہتا کیا ہے، یہ کہنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی اور نبی ہو نہیں سکتا، یہ امام اعظم کا فتویٰ یاد رکھیے۔ اسی طرح کنز الغریب کے اندر ہے، امام سودی بہت بڑے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں ایک جگہ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یار جتنے لوگ بھی خاندان نبوت کو شہید کرنے کے چکر میں تھے نا یا مدد کیے، بچہ کوئی بھی نہیں ہے، سب پر عذاب آیا ہے۔ تو ایک خارجی بیٹھا تھا، اس نے کہا میں بھی تو تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، یا اس کا کہنا تھا فوراً دیا جل رہا تھا،
اس کی آگ کے لپ کے اس کی داڑھی میں اس کو وہیں جلا کے راکھ کر دیا۔ امام سودی کہتے ہیں خدا کی قسم چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، جو نبی کی اولاد کے دشمن ہیں وہ دنیا میں جیسے جلتے ہیں آخرت میں بھی ایسے ہی جلتے رہیں گے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کے طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو بیت اللہ سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ میں نے کہا یار جب یہ تجھے گھر والا قبول ہی نہیں کرتا تو کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا کوئی اور در تو بتاؤ نا، چاہے وہ دھتکار دے یا قریب کرے اس کی مرضی، ہم تو اسی کو مانتے ہیں، در تو یہی ہے، اور کس کا در ہے اور کہاں جائیں؟ تو قبلہ سے بیت اللہ سے آواز آئی جا، ہم نے پچھلی بھی 25 سال کی تیری حاضریاں قبول کی، اگلی بھی تیری حاضریاں قبول ہے، کیونکہ وہ صرف گناہگار تھا۔ لیکن آپ اٹھائیں کتب تو آپ کو پتہ چلے مکے کے سادات اور علماء لکھتے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا منہ اس نے چھپایا ہوا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے پتہ ہے تو نے نہیں بخشنا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے پتہ ہے تو نے نہیں بخشنا۔ اور لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہے، اللہ کے گھر میں آ کر اس کی بخشش سے نا امید ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں اگر اپنی کہانی بتاؤں تو تم مجھے لتر مار کے کعبے سے نکال دو۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح ہے کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا جب حضرت امام حسین کے سر کو لے کے آ رہے تھے، جو 50 آدمی ساتھ تھے، میں بھی ان میں شامل تھا، وہ جہاں جہاں پہ چوک آتا حضرت امام عالی مقام کے سر کو رکھ دیتے، شراب پینا شروع کر دیتے، تاش کھیلنا شروع کر دیتے۔ اتنے میں ایک جگہ ہم رکے، میں شراب پیتا نہیں تھا، ان 50 میں شامل ضرور تھا، تو کہتے میں نے دیکھا ایک نور کا حیولہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور امام عالی مقام پہ سلام پیش کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے اے نوح علیہ السلام تشریف لائیے، حضرت امام حسین کی زیارت کیجئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی ارواح مقدسہ آتی ہیں۔ پھر میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، حضرت جعفر طیار بھی تشریف لائے۔ اب کوئی کہے حضرت جعفر طیار کیسے آئے؟ تو محبوب کو پتہ تھا کل کو لوگ اعتراض کریں گے کہ میں بتا دوں زندگی کیا ہوتی ہے شہید کی۔ میرے آقا اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا، فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ صحابہ نے عرض کی حضور بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ سلام کا جواب دے رہے۔ فرمایا جنگ موتہ میں جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواح اور دوسرے جو لوگ شہید ہوئے ہیں نا، اللہ نے ان کو پارا عطا فرمایا، یہاں سے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ مجھے سلام کرتے جا رہے ہیں، اللہ نے اجازت دیا جنت میں رہے تب بھی جا سکتے، دنیا میں آنا جانا ہو تب بھی آ جا سکتے۔ تو جب نبی کے غلام آ سکتے ہیں تو خود امام الانبیاء کیوں نہیں آ سکتے؟ اعتراض کے دروازے ساتھ ساتھ بند کرتے جائیں بہتر ہے۔ اب جناب والا کہتے اتنے میں نا فرشتے آئے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، سارے فرشتے آئے۔ جبریل امین عرض کی حضور اگر اجازت دینا یہ 50 کے 50 ان کو زمین میں زندہ درگور کر دوں، ان پر آگ ڈال دوں؟ میرے آقا نے فرمایا ڈال دو۔ جب ایک ایک کے اوپر وہ فرشتہ اشارہ کرتا وہ جلتے جاتے وہیں راکھ ہوتے گئے۔ جب میری طرف ہے میں نے کہا الامان یا رسول اللہ، حضور مجھے امان دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو مت جلاؤ، اس نے امان مجھ سے مانگی ہے لہٰذا اس کو مت جلاؤ۔ اس کو جلانا نہیں ہے لیکن اس کو اللہ بخشے گا نہیں، اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اس کو جلانا نہیں ہے۔ کہتے اس دن کے بعد میرا چہرہ بدل گیا، یہ جو میں نے نقاب کیا ہوا ہے اگر یہ میں نقاب اپنے چہرے سے سرکا دوں تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میری شکل کیسی۔ لوگوں نے کہا دکھا تو صحیح۔ جب اس نے نقاب اٹھایا تو شکل اس کی خنزیر جیسی تھی، دانت اس کے خنزیر جیسے تھے۔ اس نے کہا یہ جو باڈی ہے یہ تو انسان کی ہے، جسم خنزیر کا ہے۔ چونکہ میرے آقا نے فرمایا اس وقت تو تجھے بچا رہا ہوں لیکن تجھے اللہ نہیں بخشے گا، تو نہیں بچ سکتا۔ تو وہ جو اشراف مکہ تھے انہوں نے کہا اس کو نکال دو۔ کہتے جیسے ہی حرم سے نکلا آسمان سے بجلی گری، وہیں پہ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو چشم فلک نے دیکھا کہ جتنے لوگ حضرت امام حسین کی شہادت میں شریک تھے اللہ نے ان کو زمین پہ بھی جلا دیا ہے، قبر میں بھی ان کا حشر خراب ہوا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے پاس ایک بندہ پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا اس کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ میں نے کہا تیرے جسم سے بدبو آتی ہے، بیٹھ نہیں سکتے تیرے پاس، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی بات دراصل یہ ہے، نہر فرات پہ جو چوکیدار کھڑے کیے تھے نا کہ خاندان نبوت کو پانی نہیں پلانا، ان میں بھی شریک تھا۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر پہ میرے آقا کی جلوہ گری ہے، امام حسن پاک ہیں، امام حسین پاک ہیں،
حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، خاتون جنت جلوہ فرما ہے، تو میں نے کہا مجھے پانی پلائیں، صاحب نے چہرہ پھیر لیا، جب 3 مرتبہ میں نے کہا پانی پلائیں تو میرے محبوب نے فرمایا اس کو کتران کا پانی پلاؤ۔ اب میں نے لغت کی کتابیں ڈھونڈی، بھئی یہ کتران کس کو کہتے ہیں؟ یہ کتران لفظ ملتا ہے سریکی زبان سے، کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے نا تو کہتے نہیں اس کو لوٹے پلاؤ، نہیں سمجھ آئی بات آپ کو، تو اس کو کترام کے لوٹے پلاؤ۔ وہ ایک جب کسی اونٹ کو خارش ہو جاتی تھی نا تو ایک گندا سا جو ہے وہ دوائی بنا کے اوپر نا چیڑ کی طرح اس کے اندر بدبو ہوتی تھی، اگر وہ کسی ایک دفعہ جانور کو لگا دی جائے نا تو اس کے مرنے تک نا اس ذبح ہونے تک گوشت سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ کہتے میرے آقا نے فرمایا اس کو وہ پلاؤ، اور جب مجھے وہ پلا دی گئی تو اس کے بعد میرے جسم سے بدبو آتی ہے اور میں کہیں بیٹھ نہیں سکتا۔ تو حضرت حسن بصری کھڑے ہو گئے، جلال میں فرمانے لگے او بدبخت، تو خاندان نبوت کو پانی نہ پلائے، ایسا بدبخت میرا شاگرد نہیں ہو سکتا، یہاں سے اٹھ کے دفع ہو جا، اور میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا یہ حشر ہوا کہ جہاں بیٹھتا تھا لوگ اس کو لتر مار کے بھگا دیتے تھے، آخرکار وہ بڑی ذلت کی موت مرا ہے۔ تو یارو ایک بات یاد رکھنا کہ آج برے صغیر پاک و ہند میں بڑے سادات ہیں، آل رسول ہیں، سادات کا وہی حکم ہے جو حضرت امام حسین پاک ہے، امام حسن پاک کا تھا، کہ آج بھی اگر آپ کو کہیں پر کوئی سید مل جائے اس کا احترام اسی طرح ضروری ہے جس طرح حضرت حسنین کریمین کا احترام ضروری ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا گستاخ اور سید کا گستاخ 3 باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی، یا تو یہ منافق ہے، یا تو اس کے اصل میں خطا ہے، یا پھر یہ حیضی بچہ ہے، ان میں سے چوتھی بات نہیں ہو سکتی، ان تینوں میں سے ایک ضرور ہے۔ تو جب کوئی سادات پر 1450 سال بعد بھونک رہا ہو تو آپ لوگ یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں 1450 سال پیچھے چلے جائیے، تو اگر بدرجہ اتم کوئی حرامی دیکھنے ہوں، اس حدیث کے مصداق دیکھنے ہوں، تو وہ خاندان نبوت سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو پتہ چلا یہ یزید ایک سوچ کا نام ہے، اس دن بھی یہ یزید تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، آج بھی یزید کے دفاع میں اہل بیت سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے آبا و اجداد کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہے، قیامت تک ہم حسینی ہی رہیں گے۔ پھر وہی وقت کا شکوہ ہے کہ ابھی تمیز باندھتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولاد رسول کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں ہو۔ ہم صحابہ کی محبت والے بھی ہیں، اہل بیت کی محبت والے بھی ہیں، جن کو ایک آنکھ ملی ہے وہ ایک آنکھ کو بچائیں۔ الحمدللہ ہماری 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ صحابہ کی محبت ہے، ایک آنکھ اہل بیت کی محبت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔